بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ وعظ میں فرمایا، ہر کام میں صبر کو لازم پکڑو، چاہے وہ کام تمہاری مرضی کا ہو یا نہ ہو، کیونکہ صبر بہت اچھی خصلت ہے۔ اب تمہیں دنیا پسند آنے لگ گئی ہے اور اس نے اپنے دامن تمہارے سامنے پھیلا دیے ہیں اور اس نے اپنی زینت والے کپڑے پہن لیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو اعمال کا شوق تھا، اس لیے وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سلام کریں اور پھر لوگ ہمیں بھی سلام کریں۔ دوستو، اس دنیاوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غموں سے سابقہ ضرور پیش آتا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتے رہیں اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کریں، تب بھی اسے غموں سے نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ تکلیف کی گٹھن کا شکار رہے گا، دوسرے اس بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تکلیفیں جو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھیں، ان کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روزہ دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کی بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی امڑ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دے، میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما دے، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھ جو مجھے بے-تاب کرنے والی ہوں۔ اس شخص کی اسی سوچ کا نام صبر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، بے چینی میں کمی آتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے۔ بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس صبر کی علامت یہ ہے کہ دل میں جب بھی صدمہ پیدا ہو تو انسان کی زبان سے یہ کلمات نکلیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔